أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ماہ رمضان کے شب و روز گزارتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے بہت ساری عبادتیں بھی کرتے آ رہے ہیں۔ چونکہ بہت سارے مسلمان رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجر سے زیادہ سے زیادہ لوٹنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں اپنی زکوٰۃ کا معاملہ بھی رمضان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ویسے یہ بات ہمارے اپنے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق رمضان سے نہیں ہوتا، بلکہ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان پر ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ شوال میں سال پورا ہوتا ہو، ربیع الاول میں پورا ہوتا ہو، کسی بھی مہینے میں پورا ہوتا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے احباب رمضان مبارک میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں چونکہ زیادہ ملتا ہے، اس لیے اپنی زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے میں نکالنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذرا ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رمضان کا انتظار کرتے ہوئے لمبی مدت انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کی زکوٰۃ ربیع الاول کے مہینے میں فرض ہو گئی تو اب اس کو بالکل رمضان تک انتظار کر کے نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ کسی کی زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہو رہی ہے، بعد میں چل کر سمجھیے کہ نہ ذی القعدہ میں ذی الحجہ میں اس کی زکوٰۃ فرض ہونے والی ہے، مگر وہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے نکال دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر بہت سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ یہ بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ، جس طرح کہ کل بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا ہے۔ جن ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ وہی جو حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ جو نا حدیث جس کے اندر زکوٰۃ کو بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے، تو اسی لیے یہ فرضیت اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں پر عائد کی گئی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ لینے والا بنایا تو کسی کو دینے والا بنایا، تو جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے، اپنی زکوٰۃ مکمل نکال کر اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہوئے کسی بھی شکل میں، جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ابھی ہم معلوم کریں گے کہ وہ کون کون سے مال ہوتے کیسے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنہیں زکوٰۃ دینے والا بنایا
انہیں اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کے شکر کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو مال انہیں دے رکھا ہے اس میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے مکمل، ذرا بھی اس میں کوئی کمی کیے بغیر، کوئی حیلے بہانے کیے بغیر زکوٰۃ کم نکالنے کے لیے مکمل طور پر پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ فریضہ عائد کیا ہے، اس نے اتنی بڑی نعمت مجھے دے رکھی ہے اور اس میں سے بہت تھوڑا مجھے جو کیا اس کے راستے میں نکال کر دینے کا حکم دیا ہے، یہ سوچ کر بندہ جب یہ فریضہ ادا کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اور بھی زیادہ دینے کا اور اس کو جو نعمت دیے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندو اگر میری نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ زیادہ دینے کے اندر اللہ تعالیٰ خود یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو نعمت تم کو پہلے سے حاصل ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے چھین کر دوسری نعمتیں دے گا تو یہ اضافہ نہیں کہلاتا، یہ تو تبدیل نعمت ہو جائے گی، نعمت کو بدل کر دینے والی بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو زیادہ اس وقت ہوگا جب ہماری اپنی سابقہ نعمتیں بھی برقرار رہیں گی، ان کی حفاظت ہو اور اس پر مزید اضافہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے بے تحاشا۔ اب یہ بہرحال ان کے اپنے کیا امتحان کی بات ہوتی ہے، ان کی آزمائش اس کے اندر ہوتی ہے۔ کسی کو کم دیا تو کم دے کر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، زیادہ دینے والے کو کہ بندہ زیادہ پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات و خواتین، یہ جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک اہم فریضہ، اس کی ادائیگی، عدم ادائیگی پر اللہ رب العالمین نے بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی اور پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خزانے سے تعبیر کیا ہے، جمع کر رکھنے والی ایک چیز، بلکہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری دیجئے۔ کیا خوشخبری ہوگی؟ عذاب کی کوئی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ ان کو اور بھی اس میں تکلیف ہو، کہ بس یہ سن کر ہی ان کو تکلیف ہو جائے۔ ملکہ فبشرہم بعذاب علیم، درد دینے والا عذاب، ایسے عذاب کی ان کو وعید سنائیے کہ جس دن ان کا وہ جمع کیا ہوا خزانہ جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، اور پھر اسے بالکل پلیٹس وغیرہ کی شکل میں بالکل باریک اس کو پیٹا جائے گا، اور پھر اسی کو ان کے اپنے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر، ان کے بازوؤں پر سب داغا جائے گا۔ گرم گرم وہ جو سونا، جو چاندی جمع کر کے بندہ رکھتا رہا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، اور یہی کہیں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے رہے آج اس کا مزہ چکھو، یہ وہاں پر کہا جائے گا۔ بہرحال اس کی وعیدیں قرآن میں، حدیث میں بہت زیادہ، بہرحال جو لوگ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے بہت بڑی وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ہم کو ایسے مال میں جن کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو ایسے مال میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ باقی وہ چیزیں یا وہ مال اور وہ اشیاء جو ہماری اپنی ذاتی استعمال میں رہتی ہیں، جن کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کیا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک طرف سے ہمارے اپنے اوپر، ہماری اپنی کھیتیوں میں جو چیزیں ہم اگاتے ہیں اس میں بھی جو غلہ نما چیزیں ہوتی ہیں، چاول، گندم، دال یا اس طرح کی ایسی چیزیں کہ جن کو ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے، اسٹاک کر کے رکھا جا سکتا ہے، باقی ایسی چیزیں جو فوراً سڑ گل جاتی ہوں، جیسے کہ پھل فروٹس ہیں یا پھر جو ہے ترکاریاں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ساگ ہے، بھاجی وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کیا۔ تو ہماری اپنی جو پیداوار جو ہوتی ہیں، تو ان پیداوار میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور اس کی یا اس کا وقت جب ہم کھیتی کاٹیں گے تب، صرف کھیتی کے لیے، یعنی غلہ جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اس کے لیے 1 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جس وقت کھیتی کاٹی جائے گی، 6 مہینے میں آپ کھیتی کاٹ رہے ہیں، 4 مہینے میں کاٹ رہے ہیں، 8 مہینے میں کاٹ رہے ہیں، جب بھی کھیتی کٹے گی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دیا ہے۔ لیکن کتنی مقدار میں فرض کیا اور کتنی مقدار ہونے پر کھیتی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیا۔ آپ کے جو الفاظ ہیں کہ 5 وسق سے کم اگر کھیتی ہو، غلہ ہو، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے زمانے کے حساب سے جو 5 وسق کہلاتا ہے، تو 1 وسق 250 نہیں بلکہ 150 کلو گرام کا جو نا وسق ہوتا ہے، 150 کلو گرام کا 1 وسق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 750 کلو گرام جن کے پاس غلہ اگتا ہے تو بس اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس سے کم اگر بندہ کھیتی کاٹا اپنی، چاہے وہ چاول کی ہو یا کوئی اور دال وغیرہ اس طرح کی، اور اس کو جب تول کر دیکھا گیا وہ 600 کلو اگر نکلا، تو اس میں کوئی زکوٰۃ ہی دینے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کوئی بندہ اپنی مرضی سے کچھ اگر دے دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی خوشی کی بات ہے، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے 750 کلو گرام سے کم اگر غلہ نکلا تو اس میں زکوٰۃ ہی نہیں، یہ جو نا ہم کو بتا دیا گیا۔ اور مزید کھیتی میں کس طرح آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ تو کتنی مقدار ہونے پر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے یہ بات بتائی گئی، لیکن کتنی مقدار زکوٰۃ نکالنی ہوگی تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تفصیل کے ساتھ ہمیں بات بتائی کہ جو کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے یا پھر ندی نالے وغیرہ کے قریب میں ہے، اسی ندی نالے کا پانی وہ اپنی جڑوں سے کھینچ کر خود ہی جو اگ جاتی ہے، آدمی کو زیادہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں سے آدمی کو 10% زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یعنی کہ جو بھی 750 1000 کلو اگر غلہ نکلا تو سمجھیے کہ اس میں سے 10% زکوٰۃ کے طور پر، یعنی کہ 100 کلو اس کو جو نا زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر کھیتی ایسی ہے کہ جس میں آدمی اپنی محنت کر کے اگا رہا ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو صرف 5% زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آدمی اپنی محنت سے کھیتی اگا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو صرف 5%، 1000 کلو اگر غلہ نکلا ہے تو اس میں سے اس کو صرف 50 کلو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا۔ تو یہ تو کھیتی کی جو بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، جانور جو بہیمۃ الانعام کہلانے والے، بکریاں، گائے، بیل، بھینس یا پھر اسی طرح سے اونٹ وغیرہ، تو ان جانوروں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ فرض کر کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ آپ نے تفصیل سے بتایا ہے۔
سن 2 ہجری میں زکات فرض ہوئی، اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے صحابہ کو زکات وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، پوری تفصیل بتا کر کہ کس کس مال میں کتنی کتنی مقدار میں زکات وصول کرنی ہے۔ اونٹ ہے تو آپ نے بتا دیا کہ کم سے کم 5 اونٹ ہوں تو تب زکات فرض ہو جائے، 4 اونٹ ہے تو کوئی زکات نہیں، مگر 5 اونٹ میں کیا زکات دینی ہے؟ 1 بکری زکات دینی ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا 5 سے 9 تک۔ جب 10 اونٹ اگر کسی کے پاس ہو جائیں گے تو اس کے اندر اس کو 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جب 15 اونٹ ہو جائیں گے تو تب چل کر اس کو 3 بکریاں دینی ہوں گی، 20 ہو گئے تو 4 بکریاں دینی ہوں گی، اور جب اونٹوں کی تعداد 25 ہو جائے گی تو تب ایک اونٹنی جو کہ دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہوتی ہے تو ایسی اونٹنی اس کو زکات میں دینی ہوگی۔ یہ تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں اونٹوں کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل میں بتانے کی بات نہیں چاہتا ہوں۔ جانوروں کی زکات کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ جانور جنگلوں میں جو اللہ تعالیٰ کا اگایا ہوا دانا پانی ہوتا ہے، ان کے لیے گھاس پھوس، وہ خود چرنے والے ہوں۔ اگر آدمی اپنے جانوروں کو جو پال رہا ہے غلہ خرید کر، ان کا چارہ خرید کر ان کو کھلا رہا ہوتا ہے تو ایسے جانوروں میں اسے زکات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ معلوفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کو چارہ دے کر پالتا ہے آدمی، تو ایسے جانوروں میں چاہے وہ 100 ہو 200 ہو کوئی زکات اس میں جو نہیں ہے۔ لیکن جو جانور آدمی بالکل پالتا ہے اور زیادہ تر وہ بالکل جو کیا ہے کھیتوں میں ادھر ادھر جنگلوں میں جا کر خود چر لیتے ہیں، اپنا چارہ کھا کر آ جاتے ہیں، تو ایسے جانوروں میں زکات فرض ہوتی ہے۔ بکریاں پالنے والے ہمارے پاس ہوں گے، بکریوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 40 سے کم بکری میں کوئی زکات نہیں، 30 پر 9 بھی ہوں گی تو اس میں کوئی زکات دینے کی ضرورت نہیں، لیکن جب 40 ہو جائے تو 1 بکری زکات دینی ہوگی۔ 40 سے لے کر 120 تک یہ تعداد ہوتی ہے، 121 ہو جائے تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور یہ 200 تک چلتا ہے۔ 201 ہو جائے تو پھر 3 بکریاں اس کو زکات میں دینی ہوں گی، پھر اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری بڑھانا ہے۔ بلکہ یہ جو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں میں زکات کے بارے میں بتایا۔ 40 جب ہو جائیں گی تو تب 1 بکری، 120 پر 1 ہو جائے تو 2 بکری، 200 مکمل ہو جائے، 201 ہو جائے، 200 تک بھی 2 ہی بکری، 201 ہو جائے تو 3 بکری۔ بلکہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی ہم کو زکات بتائی ہے۔ اور گائے بیل وغیرہ کے اندر آپ نے ہمیں بتایا کہ 30 گائے بیل ہو تو اس میں 1 گائے 1 بچڑا جو کہ 2 سال مکمل کر چکا ہو، ایسا جو نہیں عفن 1 سال جو مکمل کر چکا ہو اور ابھی وہ اپنے ماں سے پوری طریقے سے بے نیاز نہیں ہوا بلکہ ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہو، تو ایسا بچہ اس کو زکات میں دینا ہوگا۔ اور اگر 40 ہو جائے تو پھر اس کے اندر 2 سال جس جانور کے پورے ہو چکے ہوں تو ایسا جانور زکات میں دینا ہوگا۔ تو یہ گائے بیل وغیرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکات کی مقدار بتائی ہے۔ مسئلہ اصل آتا ہے ہمارے اپنے پاس جب آدمی کے پاس سونا چاندی اور ان کی بجائے کیش وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کتنی زکات بندے کو نکالنی ہے اور کیسے نکالنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں آپ نے جو مقدار زکات کے مال کی متعین کی، تقریباً سارے اموال ان کی مالیت اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو بالکل برابر اس وقت کے حساب سے ہم کو لگتی ہے۔ جی میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں سونا اور چاندی کے درمیان بڑا نمایاں فرق ہو گیا۔
ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سونا جس کے پاس ہو یا چاندی جس کے پاس ہو، آپ نے جو مقدار بتائی تھی وہ بالکل برابر برابر۔ سونے میں آپ نے بتایا کہ 20 دینار جس کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ بھی کتنا؟ نصف دینار۔ 20 دینار پر نصف، آدھا دینار، اور اسی کے برابر آپ کے زمانے میں 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ نے چاندی جو کہ درہم کا سکہ ہوتا تھا تو اس میں آپ نے بتایا کہ جس آدمی کے پاس 200 درہم ہوں گے تو اس میں اس کو 5 درہم زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو سونا بھی اور چاندی بھی دونوں آپ نے ایسی مقدار متعین کی کہ برابر برابر تھے۔ سونا 20 دینار تھا اور چاندی 200 درہم، تو اس طرح سے یہ دونوں کی مالیت بالکل برابر تھی آپ کے اس وقت میں۔ اسی حساب سے آپ نے اس میں جو نا چیز بھی یعنی کہ زکوٰۃ بھی آپ نے متعین کی۔ لیکن آج ہمارے اپنے زمانے میں سونے اور چاندی کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں جن لوگوں کے پاس سونا یا چاندی نہیں لیکن کیش ہے، اب ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو کیا وہ سونے کے نصاب کو پہنچنے کا اعتبار کریں گے یا چاندی کے نصاب کو پہنچنے کا اعتبار کریں گے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور کوئی بالکل ایسی واضح دلیل بھی نہیں ملتی ہے کہ کسی ایک کے ساتھ جوڑنا بالکل جو نا کہ ہم اس کو یعنی کہ اطمینان کے ساتھ قبول کر سکیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بس سونے کا ہی اعتبار کیا جائے گا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاندی کا حساب کیا جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ جن کے لیے نکالی جاتی ہے یعنی کہ فقراء اور مساکین، ان کا فائدہ چاندی کا حساب کرنے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ چاندی کا اگر ہم حساب کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار اور 200 درہم کہہ کر یہ جناب نصاب متعین تھا، لیکن ہمارے اپنے زمانے میں گرام کے حساب سے جو ہم دیکھتے ہیں تو سونے کی مقدار 85 گرام 85 گرام 80 پر 5 گرام سونا ہوتا ہے، اور اسی کے حساب سے چاندی کے حساب سے 590 پر 5 گرام چاندی یہ جو کیا ہے نصاب ہے۔ تو اب 80 پر 5 گرام سونا خریدنے جس آدمی کے پاس ہو تو اس کا پیسہ کتنا ہوگا، اور جس کے پاس 590 پر 5 گرام 600 گرام اگر ہم رکھ لیں، 600 گرام چاندی میں اور 80 پر 5 گرام سونے میں، دونوں میں بہت بالکل زمین آسمان کا جو فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ چاندی کو اپنا نصاب بنا کر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں، کہ اسی میں فقراء اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہے، کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ اگر سونے کا حساب کریں گے تو جس آدمی کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی آج کے حساب سے، 80 پر 5 گرام سونے کا حساب کریں گے تو، جبکہ 600 گرام چاندی کا اگر ہم حساب کریں گے تو بڑے آرام سے جس آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ بہرحال علماء کا ایک اختلافی مسئلہ ہے، مگر واضح طور پر مجھے ابھی تک اس میں جو نا کوئی اطمینان چاندی کے ساتھ جوڑنے میں نہیں لگ رہا ہے، بلکہ میرا اپنا ذاتی خیال سونے کے ساتھ جوڑنے کا ہے، کیونکہ جتنی اور چیزوں میں زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی ہے ان کا اگر آپ حساب کریں گے، جیسے 750 کلو غلہ، 750 کلو کی کیا قیمت ہوگی؟ یقیناً وہ 600 گرام چاندی سے بہت زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ویسے ہی جانور آپ کے پاس 40 بکرے یا پھر 30 گائے یا پھر جو نا کیا ہے 5 اونٹ، ان سب کا اگر جو نا کیا ہے حساب دیکھا جائے تو یقیناً یہ جو نا کہ چاندی کے نصاب سے بہت آگے کہیں ہوا کرتے ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
تو بہرحال یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے، مگر اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاندی کے ساتھ جوڑنے کی بات ہی کرتے ہیں، یعنی کہ نصاب آدمی کو دیکھنا ہے، پیسوں میں زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کو چاندی کا حساب کر لینا بہتر ہے مگر۔ لیکن جس آدمی کے پاس، یہ تو بہرحال سونا اور چاندی کے لیے نصاب یعنی کہ اتنی مقدار میں سونا ہو اور اتنی مقدار میں چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ملک۔ لیکن کب فرض ہوگی تو اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ پیسہ یا سونا چاندی یا پھر یہ جانور یا اسی طرح سے مال تجارت، ان سب کے اندر 1 سال مکمل گزرنا ہوگا۔ کس پر 1 سال گزرنا ہوگا؟ پورے نصاب پر۔ نصاب سے کم ہوئے بغیر وہ چیز میرے پاس 1 سال تک مکمل باقی رہ گئی تو تب اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا 80 پر 5 گرام سونا، اگر پچھلے رمضان میں بھی اتنا سونا تھا اور اب تک بھی وہ ویسے ہی باقی ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ مجھے دینی ہے۔ لیکن رمضان میں تو میرے پاس 100 گرام سونا تھا، بعد میں آتے آتے 4-5 مہینے کے بعد سمجھو کہ ربیع الاول میں ربیع الثانی میں میرا 100 گرام کا سونا کم ہو کے 50 گرام ہو گیا۔ ربیع الاول میں وہ 100 گرام کم ہو کے 50 گرام ہو گیا، پھر اس کے بعد رجب کے مہینے میں پھر سے وہ جو ہے کہ 100 گرام اگر ہو گیا تو اب مجھے رجب سے حساب کرنا ہے اور ایک رجب تک۔ نصاب سے جب بھی مال کم ہو گیا تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں، نصاب مکمل رہتے ہوئے 1 سال اس کے اوپر گزرنا چاہیے تو تب چل کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پیسہ وغیرہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ میرے پاس سمجھیے کہ ہاں وہی رمضان کا ہم حساب کرتے ہیں، پچھلے رمضان میں میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے، اگر اس رمضان تک بھی ویسے ہی وہ باقی ہے تو اس میں میری جو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن پچھلے رمضان میں جو 10 لاکھ تھے، بعد میں میرے کچھ ایسے اخراجات آ گئے کہ جس کی وجہ سے علاج معالجہ، بیمار ہوا کوئی، پورا پیسہ اس میں خرچ ہو کے بیچ میں ربیع الاول کے مہینے میں وہ 2 لاکھ رہ گیا۔ سونے کا حساب اگر کرتے ہیں تو 2 لاکھ میں تو زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ نصاب کو پہنچے گا 5-6 لاکھ ہو گیا تو جب وہ ہوا تو وہاں سے 1 سال کا حساب کرنا ہوگا۔ تو بیچ میں اگر نصاب سے کچھ بھی کم ہو گیا تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جب پھر سے دوبارہ ہمارا اپنا مال، چاہے وہ پیسہ ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو، یہ سب نصاب کو جب پہنچیں گے وہاں سے پھر 1 سال مکمل نصاب برقرار رہتے ہوئے اگر گزر جائے تو تب اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنی مقدار آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے تو بتایا گیا کہ وہ صرف 2.5%، 2.5%، 1 لاکھ میں صرف 2,500 روپے۔ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اس کو 25,000 روپے زکوٰۃ میں نکالنی ہوں گی بس۔ تو یہ معمولی مقدار جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے تو اس میں سے ہم کو مختصر بہت معمولی مقدار زکوٰۃ دینے کی اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سونا 50 گرام ہے اور کچھ کیش ہے ہاتھ میں، یہ دونوں ملا کر نصاب کو پہنچ گیا تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سونا ہو تو صرف سونا ہی میں، پیسہ ہے تو صرف پیسہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ سونا بھی کچھ ہے اور کچھ پیسہ بھی ہے، دونوں کو جب جوڑ لیا جائے تو وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو پھر ایسی صورت میں یقیناً اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو بھی چیز آدمی تجارت کی غرض سے اپنے پاس رکھتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ پلاٹس خرید کر رکھتے ہیں اور پہلے سے ان کا ارادہ، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سستے میں ابھی مل رہا ہے، میں اس کو خرید لیتا ہوں، 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد جب قیمت اس کی بڑھ جائے گی تو میں اس کو فروخت کروں گا۔
اس ارادے سے آدمی اگر لیا ہوا ہے تو ہر سال اپنے اس پلاٹ کی بھی کیا قیمت ہوتی ہے اسے بھی اپنے پیسوں کے ساتھ جوڑنا ہوگا. جو بھی سونا ہے، جو بھی کیش ہے، اس کے ساتھ اپنی اس پلاٹ کی کیا قیمت ہے. اگر وہ پلاٹ ایک سال 3 لاکھ کا تھا، اس کے بعد والے سال 4 لاکھ کا ہو گیا، تو 4 لاکھ کا حساب اپنے پیسے کے ساتھ جوڑنا ہوگا. ویسے ہی بعد میں اور اس کی قیمت بڑھ گئی تو پھر اور اس کے ساتھ اس کو بھی جوڑنا ہوگا. تو یہ بہت سارے لوگ اپنی جگہ پر یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پلاٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، بلکہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے لوگوں کی. تو جس قدر بھی آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے پاس ہو، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس کا اپنا قرضہ، یعنی کہ اس کے پاس سے کوئی دوسرا آدمی قرض لیا ہوا ہے بڑی مقدار میں، 5 لاکھ 10 لاکھ، جیسے کہ بہت سارے بزنس کرنے والے جو لیتے ہیں، ادھر سے ادھر سے کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس پیسے کا بھی آدمی کو حساب کرنا ہوگا. اللہ یہ کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ آدمی بالکل پاپر ہو گیا، اس کے پاس سے وہ قرض واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر اس پیسے کو مجھے زکوٰۃ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن جس آدمی کو میں نے قرضہ دیا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ کبھی بھی قرضہ مجھے دے سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے میرا قرضہ، تو مجھے اپنے اس قرضے کے پیسے کو بھی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس میں جوڑ کر اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے. اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہم کو معلوم ہونی ہے کہ کبھی آدمی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے دوسروں کا، اور وہ ایسا آدمی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے. تو یہاں بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ آدمی جب تک وہ پیسہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اگر دوسروں کا قرضہ اس کے اوپر ہے فوراً قرضہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. قرضہ دینے کے بعد میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن میرے اوپر 5 لاکھ کا قرضہ ہے اور میرے پاس کیش 10 لاکھ بھی ہے، تو ایسی صورت میں مجھے پورے 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. 5 لاکھ میرا قرضہ ہے بول کے میں 5 لاکھ چھوڑ کر صرف 5 لاکھ کا قرض، اس کی 5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالوں گا. چونکہ وہ میرے پاس ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، تو اس لیے پورے 10 لاکھ جو میرے پاس ہیں، اگرچہ کہ میرے اوپر 5 لاکھ قرضہ ہے دوسروں کو دینے کا، وہ اپنی جگہ پر دیتا رہوں گا میں، لیکن پورے 10 لاکھ کا اس کی کیا ہے حساب کر کے مجھے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہی ہوگی. یعنی کہ قرضہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ نہیں صاحب میرے اپنے پاس میرے اوپر تو قرضہ ہے. اگر قرضہ ہے تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ جو پیسہ فوراً دے کر چھٹکارا پا لے، لیکن پیسہ آپ کے اپنے پاس ہے اور قرضہ دینے کے لیے دل کر ہی نہیں رہا ہے، تو جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہی ہوگی. اسی طرح سے وہ سارا مال پیسہ جو کہ بچوں کی شادی کے لیے آدمی جمع کر کے رکھتا ہے، تو وہ سب بالکل ایسا مال ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. لیکن کبھی آدمی پلاٹ خریدتا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، چاہے وہ کتنا بڑا پلاٹ بھی خریدا ہو، تو اس میں اگر اس کا ارادہ خریدتے وقت سے یہ ہے کہ آگے چل کر میں اس میں اپنے لیے مکان بناؤں گا یا اپنے بچوں کے لیے میں مکان بناؤں گا، تو پھر ایسے پلاٹ وغیرہ میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طرح سے آدمی اس کے اپنے استعمال کے لیے جو جو چیزیں رکھتا ہے، اس کا اپنا بنگلہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کروڑوں کا بھی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے اپنے استعمال کی گاڑیاں ہیں، 4 5 گاڑیاں بھی اگر آدمی رکھا ہے اپنے استعمال کے لیے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہیں، ایک مکان جس میں وہ رہتا ہے، باقی کے مکانات کرائے پر اٹھایا ہوا ہے، یا اسی طرح سے کوئی آدمی ٹیکسیاں 10-15 ٹیکسی لوگوں کو دے کر، ڈرائیوروں کو دے کر اس کے ذریعے کما رہا ہے، تو ایسی چیزوں میں ان کی جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ نہیں. میرے اگر
5 घर हैं, एक में मैं रहता हूं और 4 घर किराए पर मैंने दिया हुआ है, तो 4 घरों की जो कीमत होगी उसमें ज़कात नहीं है, बल्कि 4 मकान का जो किराया मुझको मिलता है, वो किराया अगर वो किराया खुद निसाब को पहुंचता है या फिर वो किराया मेरे अपने पास मौजूद दूसरे माल के साथ मिलाकर निसाब को पहुंचता है, तो फिर मुझे उसमें ज़कात देनी होगी। वैसे ही जो गाड़ियां वगैरह या फिर फैक्ट्री वगैरह में हमारे अपने पास बड़ी बड़ी मशीनरियां होती हैं, लाखों की करोड़ों की भी हो जाती हैं, मगर वो सब जो ना क्या कमाने का जरिया है, तो उनमें ज़कात नहीं है, उनकी कीमत में नहीं है। लेकिन उनके जरिए जो हम कमाई कर रहे हैं, तो उस कमाई में हमको ज़कात निकालनी होगी। तो इस तरह से ये सब जो ना क्या है, हमको तफसीलात हमारी अपनी शरीयत ने हमको बताया हुआ है। तो वैसे ही बिल्कुल लोग जो तिजारत करते हैं, दुकान वगैरह रखते हैं मुख्तलिफ किस्म की, चाहे वो किराने की दुकान हो, जैसे कि खाने पीने की चीजें बेचने करने वाले चिल्लर दुकान जैसे बोलते हैं, या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह रखते हैं आदमी, या फिर जो ना कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बेचने करने वाले, ऐसे किसी भी तरह की चीजें, इनकी अगर तिजारत आदमी करता है, तो उस सूरत में उसे अपने असल का एतबार करना होगा। मैंने जो असल लगाया है तिजारत में, तो उसकी कीमत कहां तक पहुंचती है। सोने का हिसाब करेंगे तो आप 80 पर 5 ग्राम सोने के बराबर या उसके ऊपर हो जाए तो उसमें ज़कात होती है। अगर चांदी का हिसाब करते हैं तो 600 ग्राम चांदी के बराबर मेरी असल हो गई तो उसमें ज़कात है। मगर ये जो शर्त पहले आपको बात बताई गई कि वो निसाब से कम नहीं होना, तो ऐसी सूरत में मेरे अपने असल का मैं एतबार करते हुए वो असल उस पर पूरा साल गुजर गया, अब इस वक्त वो पैसे की शक्ल में नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजों की शक्ल में है, तो हर चीज का हिसाब मुझे करना होगा और देखना होगा कि मेरे अपनी दुकान में कितनी जो चीजें हैं और उनकी कीमत क्या होती है। अब उसके अंदर सवाल ये भी करने वाले करते हैं कि मैंने जो असल लगाया, असल के बाद मुझे 2 महीना पहले साल पूरा होने, असल पर साल पूरा होने से 2 महीना पहले मुझे प्रॉफिट मिला, तो क्या उस प्रॉफिट को भी मैं उसमें शामिल करूंगा? बिल्कुल शामिल करना होगा, इसलिए कि जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर असल पर साल गुजर जाए तो वो खुद काफी है। तो प्रॉफिट के लिए असल अलग से साल गुजरना जरूरी नहीं है। जो असल मैंने लगाया उस असल से प्रॉफिट आ रहा है तो उसको मैं उसी के साथ जोड़ूंगा। यहां जरा अच्छी तरह से गौर से बात समझ लें। मैं ये आपको बता रहा हूं कि मैंने जो तिजारत शुरू की है, जो पैसा मेरे पास पहले से है उसी का मुनाफा मुझे आ रहा है, तो उसको मैं असल के साथ जोड़ लूंगा। भले से वो मुनाफा मुझे 6 महीने में ही आया हुआ है और ज़कात फर्ज हो गई 6 ही महीना हुआ मुनाफे पर, तब भी उसको जो ना ज़कात में जोड़ना है। लेकिन मेरे अपने पास एक तरफ से मेरी तिजारत हो रही है, मेरी ये तिजारत उसका जो भी असल है, जो मुनाफा है वो अलग से है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अचानक मुझे किसी की तरफ से कोई तोहफा मिला, बड़ी कोई रकम जो न मिल गई, या विरासत में मुझे जो न कोई माल और मेरे साथ आ गया, तो इस माल को मैं अपने साबिका माल के साथ नहीं जोड़ूंगा। जो माल मुझे बगैर मेहनत के ऐसे यानी कि असल के तिजारत के साथ उसका मुनाफा नहीं आया, बल्कि अलग से कोई चीज मुझे एक्स्ट्रा मेरे अपने माल के साथ ऐड हो रही है। जैसे विरासत में वालिद का इंतकाल हो गया, भाइयों ने सबने मिलकर तकसीम कर लिया और मेरे अपने हिस्से में 5 लाख रुपए आ गए, तो मुझे इस 5 लाख के लिए 1 साल इंतजार करना है, इसलिए कि ये मेरी अपनी तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफा नहीं है, बल्कि ये अलग से मिलने वाली दौलत है। तो इस 5 लाख के लिए मुझे अलग से 1 साल का इंतजार करना है। साबिका मेरे माल के साथ उसे जोड़ने की जरूरत नहीं। साबिका माल के साथ सिर्फ उसको जोड़ना है जो उससे मिलने वाला प्रॉफिट है।
تو اس طرح سے یہ زکوٰۃ وغیرہ ہم کو بالکل اس کی تفصیلات جن لوگوں کو بھی کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو وہ سوالات کر کے اپنے علماء سے، بستی میں بھی بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس علماء کے نمبر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ہر چیز میں کیسے جو نا زکوٰۃ نکالنی ہے، کتنی مقدار میں نکالنی ہے، یہ ساری تفصیلات معلوم کر کے لوگوں کو اپنے اس فریضے کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات میں زیادہ اور تفصیل میں جانے کی بجائے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی جو باتیں یہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو جن لوگوں کو اور بھی تفصیلات ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کے شبہات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے علماء سے پوچھ کر انشاءاللہ معلوم کر لے سکتے ہیں۔ ایک دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں آستما کے پیشنٹس جن کو انہیلر لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا روزے کی حالت میں انہیلر یوز کر سکتے ہیں؟ سوال آیا ہوا تھا۔ یہ انہیلر دو طرح کا ہوتا ہے کہتے ہیں۔ ایک ایسا کہ جس میں کوئی کیپسول وغیرہ رکھا جاتا ہے اور اسے آدمی منہ میں لے کر چوستا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پیٹ میں چیز جاتی ہے۔ اگر ایسا انہیلر ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا انہیلر جس سے صرف جو نا کیا گیس کی طرح سے چیز نکلتی ہے اور منہ میں، پیٹ میں، معدے میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، ویسے ہی اندر ہی منہ میں تحلیل ہو جاتی ہے، تو ایسا انہیلر یوز کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ آیا ہوا تھا کہ کفار اور مشرکین اگر مسلمانوں کو افطار کرانے کے لیے روپیہ پیسہ دیتے ہیں یا پھر کھانے پینے کی چیزیں لا کر افطاری کے لیے دیتے ہیں تو کیا ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کفار اور مشرکین کا ہدیہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مقصد سے وہ لا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مشرکین کا تحفہ قبول کیا ہے، تو بالکل اس طرح سے چاہے وہ افطاری ہی کے لیے کیوں نہ لا کر دیتے ہوں، ان کا ہدیہ قبول کر کے اس پر افطاری بھی کی جا سکتی ہے، سحری کی جا سکتی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی آیا کہ جس آدمی کی آمدنی اس کا اپنا جو نا کیا ہے وہ مشکوک ہے، حلال طریقے سے کما رہا یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، جب تک ہمیں یقین نہیں ہے، یعنی کہ یہ خاص کر مسلمان کے تعلق سے، جو مسلمان جس کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، تو وہاں آدمی جہاں تک ہو سکے پرہیز کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، جس میں شبہ ہوتا ہے۔ جہاں ہم کو یقین ہے کہ یہ صرف اور صرف حرام ہی کی کمائی ہے تو پھر اس آدمی کی نہ دعوت قبول کریں نہ اس کا کوئی تحفہ قبول کریں۔ یہ اور بات کے دینے والے حرام کمائی سے بھی صدقہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دینے کے بھی جو کام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ بالکل پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے جن کی کمائی پوری مکمل حرام ہے وہ اگر صدقہ کرتے ہیں، دیتے دلاتے بھی ہیں، تو کہاں تک ان کا یہ صدقہ قبول ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن بہرحال ہمیں اگر معلوم ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جس کی آمدنی حرام کی ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اگر معلوم نہیں یقین کے ساتھ تو پھر ایسی جگہ پر ہمیں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی بھی چیزیں لے سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔